السلام علیکم دوستو مارچ 625 عیسوی شوال 3 ہجری کو قریش نے مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے جو لشکر تیار کیا تھا وہ مکہ میں اکٹھا ہو چکا تھا اور اس کی کل تعداد 3000 تھی۔ اس میں 700 افراد نے زرہ پہن رکھی تھی، گھوڑ سوار 200 کے لگ بھگ تھے اور رسد اور سامان جنگ 3000 اونٹوں پر لدا ہوا تھا۔ یہ لشکر کوچ کے لیے تیار تھا۔ اس لشکر کا سالار اعلیٰ ابو سفیان تھا اور خالد اس لشکر کے ایک حصے کا کمانڈر تھا۔ اس کی بہن بھی اس لشکر کے ساتھ جا رہی تھی۔ اس کے علاوہ اور 14 عورتیں اس لشکر کے ساتھ جانے کے لیے تیار تھیں، اور ان میں ابو سفیان کی بیوی ہندہ بھی تھی۔ عمر بن العاص کی اور ابو جہل کے بیٹے اکرمہ کی بیویاں بھی شامل تھیں۔ باقی سب گانے بجانے والی تھیں۔ سب کی آواز میں سوز تھا اور ان کے ساتھ دف اور ڈھولک تھے، اور ان عورتوں کا جنگ میں یہ کام تھا کہ جوشیلے اور جذباتی گیت گا کر سپاہیوں کا حوصلہ بلند رکھیں اور ان کی یاد تازہ کرتی رہیں کہ جو جنگ بدر میں مارے گئے تھے۔ اس جنگ میں ایک حبشی وحشی بن حرب بھی تھا۔ وہ قریش کے ایک سردار جبیر بن مطعم کا غلام تھا، اور وہ دراز قد اور سیاہ رو اور طاقتور تھا۔ اس نے برچھی مارنے کے فن میں شہرت حاصل کی تھی اور اس کے پاس افریقہ کی بنی ہوئی برچھی تھی۔ دوستو، جب مکہ میں قریش اپنا لشکر جمع کر رہے تھے تو اس کی اطلاع رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مل گئی تھی، اور جب یہ لشکر مدینہ کے راستے میں تھا تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی رفتار پڑاؤ اور مدینہ سے فاصلے کی اطلاع مسلسل ملتی رہی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لشکر کے مکہ سے کوچ کی اطلاع حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دی تھی۔ قریش کے اس لشکر نے مدینہ سے کچھ میل دور کوہ عود کے قریب ایک ایسی جگہ کیمپ کیا تھا جو ہری بھری تھی اور وہاں پانی بھی تھا۔ اس لشکر کو یہ معلوم نہ تھا کہ مسلمانوں کے 2 جاسوس اس لشکر کی پوری تعداد دیکھ آئے ہیں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا بھی چکے ہیں۔ تو 21 مارچ 625 عیسوی کے روز رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی فوج کو کوچ کا حکم دیا اور شیخین نامی ایک پہاڑی کے دامن میں جا کر خیمہ زن ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 1000 پیادہ مجاہدین تھے کہ جن میں 100 نے سروں پر زرہ پہن رکھی تھی۔ مجاہدین کے پاس صرف 2 گھوڑے تھے کہ جن میں سے ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا۔ دوستو، اس موقع پر منافقین کے نفاق کا پہلا خطرناک مظاہرہ جو ہوا وہ غداری کے مترادف تھا۔ مدینہ کے بعض ایسے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا تھا جو دل سے مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ انہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کہا تھا، اور کسی کے متعلق یہ معلوم کرنا کہ وہ سچا مسلمان ہے یا منافق بہت مشکل تھا۔ تو جب مجاہدین مدینہ سے شیخین کی پہاڑی کی طرف کوچ کرنے لگے تو ایک بااثر آدمی کہ جس کا نام عبداللہ بن ابی تھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس بحث میں الجھ گیا کہ قریش کا لشکر 3 گنا ہے، اس لیے مدینہ سے باہر جا کر لڑنا نقصان دہ ہوگا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجاہدین کے دوسرے سرداروں سے رائے لی تو اکثریت نے یہ کہا کہ شہر سے باہر لڑنا زیادہ بہتر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن ابی کے ہم خیال تھے، لیکن آپ نے اکثریت کا فیصلہ منظور فرمایا اور کوچ کا حکم دے دیا۔ لیکن عبداللہ بن ابی نے شہر سے باہر جانے سے انکار کر دیا، اور اس کے پیچھے ہٹنے کی دیر تھی کہ لشکر میں سے 300 آدمی پیچھے ہٹ گئے۔ تو تب پتہ چلا کہ یہ سب منافقین تھے اور عبداللہ ان کا سردار ہے۔ دوستو، اب 3000 کے مقابلے میں مجاہدین کی نفری صرف 700 رہ گئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دل برداشت نہ ہوئے اور 700 ہی کو ساتھ لے کر کوہ عود کے دامن کو جنگی ترتیب میں کر دیا۔ خالد نے ایک بلند ٹیکری ام شیخین کے مقام پر کھڑے ہو کر مسلمانوں کی ترتیب دیکھی، اور اس نے اپنے سالار ابو سفیان کو بتا کر اپنے دستے کی جگہ طے کر لی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجاہدین کو کم و بیش 1000 گز لمبائی میں پھیلا دیا۔ پیچھے وادی تھی، مجاہدین کے ایک پہلو کے ساتھ پہاڑی تھی لیکن دوسرے پہلو پر کچھ نہیں تھا۔ تو اس پہلو کو مضبوط رکھنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر اندازوں کو قریب کی ایک ٹیکری پر بٹھا دیا۔ ان تیر اندازوں کے کمانڈر عبداللہ بن جبیر تھے۔ اپنی ذمہ داری سمجھ لو عبداللہ۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ہدایت دیتے ہوئے فرمایا، اپنے عقب کو دیکھو، دشمن ہمارے عقب میں نقل و حرکت کر سکتا ہے جو ہمارے لیے خطرہ ہے۔ دشمن کے پاس گھوڑ سوار زیادہ ہے اور وہ ہمارے پہلو پر گھوڑ سواروں سے حملہ کر سکتا ہے۔ اپنے تیر اندازوں کو گھوڑ سواروں پر مرکوز رکھو کیونکہ پیادوں کا مجھے کوئی ڈر نہیں۔ دوستو، تقریباً تمام مستند مورخین جن میں ابن ہشام اور واقدی خاص طور پر قابل ذکر ہے لکھتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واضح الفاظ میں کہا تھا، ہمارا عقب صرف تمہاری بیداری اور مستعدی سے محفوظ رہے گا، تمہاری ذرا سی کوتاہی بھی ہمیں ایک بڑی شکست دے سکتی ہے۔ یاد رکھو عبداللہ، اگر تم دشمن کو بھاگتے ہوئے اور ہمیں فتح یاب ہوتے ہوئے بھی دیکھ لو تو بھی اس جگہ سے نہ ہلنا۔ اگر دیکھو کہ ہم پر دشمن کا دباؤ بڑھ گیا اور تمہیں ہماری مدد کے لیے پہنچنا چاہیے تو بھی یہ جگہ نہ چھوڑنا۔
پہاڑی کی یہ بلندی دشمن کے قبضے میں نہیں جانی چاہیے، یہ بلندی تمہاری ہے، اور وہاں سے تم نیچے اس تمام علاقے کے حکمران ہوگے کہ جہاں تک تمہارے تیر اندازوں کی تیر پہنچے گی۔ دوستو، خالد نے مسلمانوں کی ترتیب دیکھی اور ابو سفیان کو بتایا کہ مسلمان کھلے میدان کی لڑائی نہیں لڑیں گے۔ ابو سفیان کو اپنی کثیر نفری پر ناز تھا، اور وہ چاہتا تھا کہ لڑائی کھلے میدان میں یعنی لامحدود محاذ پر ہو، تاکہ وہ اپنے پیادوں اور گھوڑوں کی افراد سے مجاہدین اسلام کو کچل ڈالے۔ خالد کو اپنے باپ نے جنگی چالوں کی تربیت بچپن سے دینی شروع کر دی تھی۔ دشمن پر بے خبری میں پہلو یا عقب سے جھپٹنا اور دشمن کو چکر دے دے کر مارنا، اور اپنے دستوں کی تقسیم اور ان پر کنٹرول اس کی تربیت میں شامل تھا کہ جو اسے باپ نے دی تھی۔ تو جب اس نے تجربہ کار سردار کی نگاہوں سے مجاہدین کی ترتیب دیکھی تو اس نے محسوس کیا کہ مسلمان جنگی کمالات دکھا سکتے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد ابو سفیان اپنی فوج کو مسلمانوں کے بالمقابل لے گیا۔ اس نے گھوڑ سواروں کو مسلمانوں کے پہلوؤں پر حملہ کرنے کے لیے بھیجا۔ ایک پہلو پر خالد اور دوسرے پر اکرمہ تھے، اور دونوں کے ساتھ 100 گھوڑ سوار تھے۔ پیادوں کے آگے ابو سفیان نے 100 تیر انداز بھی رکھے ہوئے تھے۔ قریش کا پرچم طلحہ بن ابو طلحہ نے اٹھا رکھا تھا۔ دوستو، اس زمانے کی جنگوں میں پرچم کو دل جیسی اہمیت حاصل تھی۔ پرچم کے گرنے سے فوج کا حوصلہ ٹوٹ جاتا تھا اور بھگدڑ مچ جاتی تھی۔ قریش نے جنگ کی ابتدا اس طرح کی کہ ان کی صفوں سے ایک شخص ابو عامر فاسق آگے ہو کر مجاہدین کے قریب چلا گیا۔ اس کے پیچھے قریش کے غلاموں کی کچھ تعداد بھی تھی۔ ابو عامر مدینہ کا رہنے والا تھا اور وہ قبیلہ اوس کا سردار تھا۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ گئے تو ابو عامر نے قسم کھائی تھی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور تمام مسلمانوں کو مدینہ سے نکال کر دم لے گا۔ اس پر ایک بڑی یسین یہودن کا اور یہودیوں کے مال و دولت کا طلسم طاری تھا۔ دوستو، یہودیوں کی اسلام دشمن کاروائیاں زمین دوز ہوتی تھیں۔ بظاہر تو انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ دوستی اور فرما برداری کا معاہدہ کر رکھا تھا، لیکن ابو عامر انہی کے ہاتھ میں کٹ پتلی بنا ہوا تھا، اور ان یہودیوں نے اسے قریش کا ایک دوست بنا رکھا تھا۔ تو جب مجاہدین قریش کے خلاف لڑنے کے لیے مدینے سے نکلے تو ابو عامر قریش کے پاس چلا گیا، لیکن اس کے قبیلہ اوس کے بہت سے آدمی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر اسلام قبول کر چکے تھے، اور وہ قریش کے مقابلے میں صف آرا تھے۔ تو اب ابو عامر جنگ کے میدان میں مسلمانوں کے سامنے تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فاسق کا خطاب دیا تھا۔ تو ابو عامر آگے چلا گیا اور مجاہدین سے بلند آواز سے مخاطب ہوا، قبیلہ اوس کے غیرت مند بہادروں، تم مجھے یقیناً پہچانتے ہو میں کون ہوں، میری بات غور سے سن لو۔ وہ اپنی للکار پوری بھی نہ کر پایا تھا کہ مجاہدین اسلام کی صف سے قبیلہ اوس کے ایک مجاہد کی آواز گرجی، او فاسق بدکار، ہم تیرے نام پر تھوک چکے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی مجاہدین اسلام کی صف سے ابو عامر اور اس کے ساتھ گئے ہوئے غلاموں پر پتھروں کی بوچھاڑ شروع ہو گئی۔ مورخ لکھتے ہیں کہ پتھر برسانے والے قبیلہ اوس کے مجاہدین تھے۔ تو ابو عامر اور غلام جو مجاہدین کی پتھروں کی زاد میں تھے ایک ایک دو دو پتھر کھا کر پیچھے بھاگ آئے۔ دوستو، یہودی مدینہ میں بیٹھے لڑائی کی خبروں کا انتظار کر رہے تھے، اور جس یہودن کی طلسم میں ابو عامر گرفتار تھا وہ اپنی کامیابی کی خبر سننے کے لیے بےتاب تھی، لیکن اسے ابھی معلوم نہ تھا کہ اس کے حسن و جوانی کی طلسم کو مسلمانوں نے سنگسار کر دیا ہے۔ اس سلسلے کی آنے والی اقساط میں یہودیوں اور قریش کی عورتوں کی زمین دوز کاروائیوں کی تفصیلی داستان بھی ہم آپ کو سنائیں گے۔ تو ابو عامر فاسق کے اس واقعہ سے پہلے وہ عورتیں جو قریش کے لشکر کے ساتھ گئی تھیں، لشکر کے درمیان کھڑے ہو کر سریلی آواز میں ایسے گیت گا رہی تھیں کہ جن میں بدر میں مارے جانے والے قریش کا ذکر ایسے الفاظ میں ایسی طرز میں کیا گیا تھا کہ سننے والے کا خون کھولتا تھا اور رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے۔ ان عورتوں میں سے ایک دو نے جوشیلی تقریر کی صورت میں بھی قریش کے خون کو گرمایا تھا۔ تو جب ابو عامر فاسق پر مجاہدین کی طرف سے سنگباری ہوئی تو اس کے فوراً بعد قریش نے مجاہدین پر تیر پھینکنے شروع کر دیے، اور مجاہدین نے اس کے جواب میں تیر برسانے شروع کر دیے۔ اس کے بعد خالد اپنے پہلو والے مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے اپنے 100 سواروں کے ساتھ تیزی سے آگے بڑھا، لیکن اسے معلوم نہ تھا کہ بلندی پر تیر انداز چھپے بیٹھے ہیں۔ اس کے سوار بے دھڑک چلے آ رہے تھے، راستہ ذرا تنگ تھا اور سواروں کو آگے پیچھے بھی ہونا پڑتا تھا۔ خالد سوچ سمجھ کر اپنے سوار دستے کو اس پہلو پر لایا تھا۔ اپنے باپ کی تربیت کے مطابق اسے بڑی خود اعتمادی سے توقع تھی کہ وہ ہلہ بول کر مسلمانوں کو اس پوزیشن میں لے آئے گا کہ وہ پسپا ہو جائیں گے، اور اگر جم کر نہ لڑے تو قریش کے گھوڑوں تلے کو چلے جائیں گے۔ مگر مسلمانوں کے پہلو سے اس کے سوار ابھی دور ہی تھے کہ اوپر سے تیر اندازوں نے اس کے اگلے سواروں کو نہ آگے جانے کے قابل چھوڑا اور نہ ہی وہ پیچھے ہٹنے کے قابل۔ ایک ایک سوار کئی تیر کھا کر گرا، اور جن گھوڑوں کو تیر لگے تو انہوں نے خالد کے سوار دستے کے لیے قیامت برپا کر دی۔
پیچھے والے سواروں نے گھوڑے موڑ لیا اور پسپا ہو گئے۔ ادھر قریش کی عورتوں نے دف اور ڈھولک کی تھاپ پر گیت گانا شروع کر دیے۔ دوستو مورخ واقعی لکھتا ہے کہ عربی جنگجوؤں کے اس وقت رواج کے مطابق ایک ایک جنگجو کے لڑنے کا مرحلہ آ گیا۔